اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پولیٹیکل سائنس میں آج ہم ڈسکس کریں گے فورس تھیوری، اور بیسیکلی جس طرح پہلے ہم نے ڈیوائن اوریجن تھیوری جو ہے ہم نے ڈسکس کی، بیسیکلی یہاں پر بھی ہمارا فوکس یہ رہے گا کہ کتنے جنرلی فورس تھیوری کا یا جو کہ تھنکرز ہیں ان کا کیا خیال ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا بتاتے ہیں۔ اور وہ بیسیکلی اس طرح ہے کہ اگر ہم جتنی بھی تھیوریز ہے ریاست کے بارے میں، اگر وہ فار ایگزامپل اوریجن آف دا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ پھر اس اوریجن ہی کی بنیاد پر وہ ریاست کو فار ایگزامپل وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، یا لوگوں کے حقوق کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ریاست اور لوگوں کے درمیان جو تعلق ہے اسی تعلق کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف فار ایگزامپل اگر ہم فورس تھیوری کی بات کرتے ہیں تو فورس، اگر ہم ڈیوائن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ڈیوائن رائٹس، یا سوشل کنٹریکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سوشل کنٹریکٹ یا لوگوں کی مرضی۔ تو بیسیکلی یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ فورس تھیوری کی جتنی بھی تھنکرس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ریاست جو ہے یہ بیسیکلی فورس ہی کی وجہ سے وجود میں آ چکا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ریاست وجود میں آ چکا ہے بلکہ ریاست نے جتنا سفر ریاست کر چکا ہے آج تک، یہ سفر فورس کی وجہ سے یا طاقت کی وجہ سے جو ہے ریاست کر چکا ہے۔ اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ انڈیویجول سے لے کر ٹرائبل لائف سے لے کر آج تک انڈیویجول اگر اسٹرانگر ہوتا تھا تو انہوں نے فورس کا استعمال کیا ویک پر، اور آج کل اس طرح ہے کہ پاورفل اسٹیٹس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں پاور کو اگینسٹ ویک، اور اس بنیاد پر ریاست جو ہے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ ان سچ اے وے ویئر ایور دا اسٹرانگ گروپ اور ڈیڈ دا ویک اینڈ دا اسٹرانگ بیکم دا ماسٹر اینڈ روٹ دا ویک۔ اس طرح ہے کہ اس بنیاد پر کہ فار ایگزامپل ایون ہم اگر اوریجن کی بات کرتے ہیں تو پریمیٹیو سوسائٹیز میں اس طرح تھا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو کہ اسٹرانگر پرسن تھا ان ٹرمز آف فورس، وہ اسٹرانگر پرسن جو ہے انہوں نے ایک اتھارٹی اپنی قائم کی اپنے ٹرائب میں یا فیملی میں۔ بعد میں اس طرح کیا گیا کہ جتنے بھی فار ایگزامپل پاورفل لوگ تھے انہوں نے قبضہ کیا، کمزور لوگ جو ہے وہ رول بن گئے، جو پاورفل لوگ تھے وہ رولرز بن گئے۔ اس طرح ہے کہ ایون جنگس کا یہ خیال ہے کہ ہسٹوریکلی ہم یہاں پر پولیٹیکل کمیونٹیز میں جتنی بھی پولیٹیکل کمیونٹیز میں ہم یہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ امپاسبل نہیں ہے، یہ بالکل پاسبل ہے، یہ بالکل ایون سمپل ہے اور آسان ہے کہ اور بالکل ڈیفیکلٹی نہیں کہ ہم پروو کریں دیٹ آل پولیٹیکل کمیونٹیز آف دا ماڈرن ٹائپ آف دیر ایگزسٹنس ٹو سکسیزفل وارفیئر، کہ جتنی بھی پولیٹیکل کمیونٹیز ہے یا جتنی پولیٹیکل کمیونٹیز نے سروائیول کیا ہے، اس سروائیول کا بیسک وجہ جو ہے فورس ہے یا پاور ہے، اور بیسیکلی سکسیزفل جنگوں ہی کی وجہ سے یہی سوسائٹیز جو ہے آج سروائیو جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دی وارنگ کلینز اینڈ ٹرائبز اسٹیبلش دیئر اتھارٹی ان اے ڈفرینٹ ٹیریٹری، ایک خاص ٹیریٹری میں مختلف فیملیز کے لوگوں نے، مختلف ٹرائبز نے جو ہے اپنا ہولڈ جو ہے ایک ڈفرینٹ ٹیریٹری پر رکھا۔ بعد میں اس طرح کیا گیا کہ دی چیف بیکم دا رولر اینڈ دا بیسس آف ہز فزیکل فورس، جو چیف ہوتے تھے وہ اپنی فزیکل فورس کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے وہ رولر بن گئے۔ دا اسٹیٹ از بورن آؤٹ آف فورس، ایگزسٹ ان فورس اینڈ ڈائی ان دا ایبسنس آف فورس۔ ان کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ریاست کا بنیاد جو ہے یہ فورس پر رکھا گیا ہے۔ ریاست اگر سروائیول کرتا ہے تو یہ فورس کی وجہ سے، اگر ریاست اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، جتنی کمیونٹیز ہے، جتنی ریاستیں ہیں، اس کا بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ پاورفل تھے، اور ریاست اگر پاور نہیں ہے، فورس نہیں ہے، تو ریاست سروائیول نہیں کر سکتا۔ بلنسی جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ فورس جو ہے یہ ریاست سے ہم جدا نہیں کر سکتے، یہ ایک انڈسپینسیبل ایلیمنٹ ہے ریاست کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایون وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل گریٹ برٹین جو ہے گریٹ برٹین نے خود کو ڈیفینڈ کیا نازی جرمنی کے خلاف یا نازی فورسز کے خلاف، اور بیسیکلی یہ ملٹری پاور ہی کی وجہ سے انہوں نے خود کو ڈیفینڈ کیا۔ اگر ملٹری فورس نہیں ہوتا، ملٹری پاور نہیں ہوتا تو گریٹ برٹین جو ہے خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا جرمنی کے خلاف۔ اور ایون دا رشین ملٹری پاور اسٹاپ دا ایگریشن آف دا جرمن پروسیس کی ایسٹ میں سیکنڈ وار میں اس طرح ہوا کہ رشین ملٹری نے جرمن فورسز کو کیا اسٹاپ کیا، اور اس طرح ہے کہ
وارز اینڈ ایگریشن بائی سم پاورفل ٹرائبز ور دا پرنسپل فیکٹر ان دا کریشن آف اسٹیٹ. کہ وارز یا فورس، جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ جس طرح ریئلسٹ کہتے ہیں کہ وار جو ہے یہ ایک انایویٹیبل چیز ہے، یہ لازمی بھی ہے، اور یہ بیسیکلی اس ہی کی وجہ سے ریاست یا ہسٹری جو جتنی بھی ڈیولپ ہو چکی ہے یہ اسی وار کی وجہ سے ہے. اور یہاں پر فورس تھیورسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ وار جو ہے یہ ایک انایویٹیبل چیز ہے، اور وار ہی کی وجہ سے مختلف وارز کی وجہ سے اگینسٹ ایچ ٹرائب، اسی کی وجہ سے ریاست کا بنیاد جو ہے یہ رکھا گیا ہے. اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ مین فزیکلی اسٹرانگر، جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ لیس اسٹرانگ پرسن پر اسٹرانگ جو پرسن تھے، مور اسٹرانگ پرسن، انہوں نے اپنی اتھارٹی جو ہے یہ قائم کی. اور بیسیکلی دا اسٹرانگیسٹ پرسن ان ٹرائب از دیئر فور میڈ چیف اینڈ لیڈر آف دیٹ ٹرائب. اس بعد میں اس طرح ہے کہ after establishing the state by subjugating the other people in the place, the chief used his authority in maintaining law and order and defending the state from the aggression from outside. پہلے اس طرح ہے کہ جو پر ایگزامپل ٹرائب میں جو پاورفل پرسن تھا، جو اسٹرانگیسٹ پرسن تھا، وہ رولر بن گیا. بعد میں اس طرح کیا گیا کہ مختلف اس ٹرائب نے، پاورفل ٹرائبز نے ویک ٹرائبز کو قبضہ کیا، اور بعد میں اس طرح کیا گیا کہ اسی رولر نے، اسی ٹرائب کے جو چیف تھے، انہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے یہ مینٹین رکھا، اور باہر کی ایگریشن سے، فارن ایگریشن سے اس اپنی ٹیریٹری کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا. بعد میں اس طرح ہے کہ دا فورس واز ریسپانسبل ناٹ اونلی فار دا آریجن آف دا اسٹیٹ بٹ دا ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ آلسو. کہ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آریجن آف دا اسٹیٹ کا بنیاد طاقت کے ذریعے سے رکھا گیا، بلکہ ریاست اگر سروائیول کر چکا ہے، ریاست اگر ڈیولپڈ ہو چکا ہے، تو بیسیکلی یہ فورس کی وجہ سے ہے. اور اسمال اسٹیٹس جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، اور جو اسٹرانگر ہیں انہوں نے اپنی اس ذریعے سے سکسیسفلی انہوں نے یا چھوٹے اسٹیٹس جو ہے ان میں جو پاورفل اسٹیٹ تھا وہ دوسری ویک اسٹیٹس کو قبضہ کرنے سے ہی ایک بہت بڑا اسٹیٹ جو ہے یہ بن گیا ہے. لی کاک کا بیسیکلی یہ خیال ہے کہ the beginning of the state are to be set in the capture and enslavement of man by man, in the conquest and the subjugation acquired by superior physical force. بیسیکلی اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ریاست کا بنیاد ہم اس طرح ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ لوگوں نے فار ایگزامپل انسلائیو کیا، لوگوں کو قبضہ کیا، اور بیسیکلی اس کے لیے، اس سبجوگیشن کے لیے، لوگوں کو قبضہ کرنے کے لیے ضرورت تھی فزیکل فورس کی. دا پروگریسو گروتھ from tribe to kingdom and from kingdom to empire is but a continuation from the same process. وہ کہتا ہے کہ وہی جو پروسیس ہے کہ مین بائی مین انسلیمنٹ جو ہے یا کیپچر جو ہے، یہ وہی پروسیس ہے جو کہ جاری ہے. کہ فار ایگزامپل ٹرائب سے ٹرائبل کنگڈمز بن گئے، ٹرائبل کنگڈم سے فار ایگزامپل کچھ جگہوں پر سٹی اسٹیٹس فار ایگزامپل بن گئے، بعد میں انہی سٹی اسٹیٹ سے مختلف امپائرز بن گئے، ایون امپائرز کی فار ایگزامپل کنگڈمز، اور کنگڈمز کے بعد جو ہے امپائرز ہیں. یہ وہی پروسیس ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے، کہ جو کہ پاورفل اسٹیٹ ہے، پاورفل لوگ ہیں، وہ قبضہ کرتے ہیں کمزور لوگوں کو، اور ان پر جو ہے اپنی حکمرانی قائم کر لیتے ہیں. اس طرح ہے کہ مختلف چیزوں پر فورس تھیوری جو ہے یہ کرٹیسائز ہو چکی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دا ایلیمنٹ آف فورس از ناٹ دا اونلی فیکٹر ان دا اوریجن آف دا اسٹیٹ. کہ یہ سب سے پہلا، سب سے مطلب بالکل ایک یہ صرف اور صرف یہی فورس ایلیمنٹ نہیں ہے، اونلی ایلیمنٹ نہیں ہے، اونلی فیکٹر نہیں ہے جس کے ذریعے سے ریاست کا بنیاد رکھا گیا. اب اور بھی بہت سی چیزیں، فار ایگزامپل ریلیجن ہے، پالیٹکس ہے، فیملی ہے، سوسائٹی ہے، دی پروسیس آف ایولیوشن ہے، اور اس کی فار ایگزامپل ریزن ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ریاست کا بنیاد جو ہے یہ رکھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل تھامس ہیل گرین جو ہے، ان کا خیال ہے کہ ول یا لوگوں کی مرضی جو ہے یہ بیسز آف دا اسٹیٹ ہے جن کے ذریعے سے ریاست سروائیول کر سکتا ہے، زور یا فورس جو ہے یہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پرماننٹلی کوئی بھی ریاست سروائیول نہیں کر سکتا اگر وہ سارے لوگوں کے خلاف فار ایگزامپل وہ فورس کا استعمال کرتا ہے، یا فورس ہی کی بنیاد پر اگر ریاست بنتا ہے تو وہ سروائیول پرماننٹلی نہیں کر سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ the force theory is inconsistent with individual liberty. The moment one accepts that the basis of a state is force, how can one expect liberty there? اس طرح ہے کہ چونکہ ہم انڈیویجول آزادی کی بات کرتے ہیں، انڈیویجول لبرٹی کی بات کرتے ہیں، اگر فورس کا بنیاد ہم رکھ کے بنائے تو ہم آزادی کی پھر بات نہیں کر سکتے. اور اس طرح ہے کہ فورس تھیوری از ٹو بی ڈسکارڈڈ بیکاز پولیٹیکل کانشیسنیس رادر دین فورس از دا اوریجن آف دا اسٹیٹ. لوگوں نے
سیاسی شعور کی وجہ سے پولیٹیکل کمیونٹی کا یا ریاست کا بنیاد رکھا، نہ کہ زور کی وجہ سے یا فورس کی وجہ سے۔ بعد میں اس طرح ہے کہ گلکرسٹ کا یہ خیال ہے کہ دا اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ انڈیڈ آل انسٹیٹیوشن آر دا ریزلٹ آف مین کانشیسنیس، جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ انسانی شعور، سوشل یا پولیٹیکل جو شعور ہے، سیاسی شعور یا معاشرتی سوشل یا فار ایگزامپل اکنامک ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانشیسنیس کی وجہ سے لوگوں نے ریاست یا گورنمنٹ کا بنیاد رکھا، اور بھی انسٹیٹیوشن ہے، اور بیسیکلی ہم بالکل فورس جو ہے یہ نہیں تھا، پولیٹیکلی لوگ اویئر بن گئے، پولیٹیکلی کانشیس بن گئے، اور اس بنیاد پر گلکرسٹ کا یہ خیال ہے کہ ریاست کا بنیاد رکھا گیا۔ تو بیسیکلی اس طرح ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورس جو کہ تحریک کے جو پروپوننٹس ہیں یا جو کہ پولیٹیکل تھنکرس ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ریاست کا بنیاد، ریاست کا سروائیول یہ جو ہے یا ڈیولپمنٹ، تینوں چیزیں جو ہے اس کا بنیاد فورس پر ہے۔ اور مختلف جو تھنکرز ہیں، فار ایگزامپل ٹی ایچ گرین کا یہ خیال ہے کہ ول ناٹ دا فورس از دا بیسس آف دا اسٹیٹ، اور فار ایگزامپل گلکرسٹ کا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل کانشیسنیس کی وجہ سے لوگوں نے پولیٹیکل کمیونٹی کا بنیاد رکھا، نہ کہ فورس کو فار ایگزامپل بنیاد رکھا گیا۔